بھی آگ کا ہوگا اور اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ انہیں سزائیں دیں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بتایا تھا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت میں ان کا داخلہ کس طریقے سے ہوگا یہ بھی ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور پھر انہیں آواز دے کر کہا جائے گا ان تلکم الجنہ اورثتموہا بما کنتم تعملون، کہ یہ ہے جنت جس کا تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا آگے پروردگار اسی کی منظر کشی کر رہے ہیں، اور ایسے قرآن بیان کر رہا ہے جیسے بالکل سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس طرح قرآن نے بیان کیا کہ وہ دیکھو جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اب جنت والے جہنم والوں کو آواز دے رہے ہیں، جنت والے جہنم والوں کو آواز دے رہے ہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بالائی یعنی اوپر والے حصے میں بنایا ہے، جنت اونچائی پر ہے، اور جہنم گہری کھائی میں ہے، تو اوپر والے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جہنم کے اندر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اسی طریقے سے طرح طرح کے عذابوں کو وہ سہ رہے ہیں۔ یہ سارے مناظر جنتی دیکھ رہے ہوں گے اوپر سے۔ اب جنت والے جہنم والوں کو آواز دے کر کہیں گے، جبکہ جنت اور جہنم کے بیچ میں اربوں کھربوں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود دونوں اس طرح آپس میں باتیں کریں گے جیسے آمنے سامنے باتیں کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ تو وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے آواز لگائیں گے اصحاب النار، جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ان قد وجدنا، کہ ہم نے پا لیا، ما وہ وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقا سچ، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے بالکل سچ پا لیا۔ رب نے وعدہ کیا تھا میری اطاعت اور فرما برداری کر کے آؤ گے میں تمہیں جنت دوں گا، اور جنت کے اندر تمہیں ہر وہ چیز دی جائے گی جس کو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ سب ہم نے پا لیا، جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا اس کا وہ پورا ہم نے یہاں پر پا لیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ، تو کیا تم نے بھی پا لیا ہے، ما وعد ربکم، وہ جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، حقا سچ، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی جہنمیوں کے بارے میں کہا تھا، پہلے ہی دنیا کے اندر بتایا گیا تھا، جو نافرمانی کریں گے، جو نہیں مانیں گے، ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، دنیا کے اندر اعلان کر دیا گیا تھا کہ شیطان اور شیطان کے پیروکاروں سے میں جہنم کو بھروں گا، یہ بتایا گیا تھا، اور جہنم میں اس طرح کا عذاب دیا جائے گا، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اسی طرح اور مختلف انداز قرآن پاک نے بیان کیا کہ کس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا، کھانا کیا ہوگا، پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا، خاردار جھاڑی زری ان کو دی جائے گی، اسی طریقے سے کھولتا ہوا گرم پانی ان کو پینے کو بھی دیا جائے گا، اور ان کے سروں پر بھی اس کو بہایا جائے گا جس سے ان کی کھال پگھل جائے گی، اسی طرح پیٹ کے اندر کی انتڑیاں ان کی پگھل جائیں گی اور پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ یہ سب کچھ بیان کیا گیا تھا، دنیا کے اندر بتایا گیا تھا۔ تو اب بتاؤ کیا اسی طرح تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے جیسے بتایا گیا تھا، یا کچھ فرق ہے؟ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے پا لیا ما وہ وعد ربکم جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، حقا سچ برحق پا لیا؟ قالوا نعم،
وہ جواب دیں گے ہاں ہاں ہم سب کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں، سانپ بھی ڈس رہے ہیں، بچھو بھی ڈس رہے ہیں، اسی طرح آگ کے تندوروں میں ہمیں بند کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے آگ سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے، کھولتا ہوا گرم پانی بھی ہم میں ڈالا جا رہا ہے، وہی پینے کے لیے دیا جا رہا ہے، زقوم اور زری بھی ہے۔ یہ سارا وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے ہاں ہاں سب کچھ ہم نے یہاں پر سچ پا لیا ہے۔ اب ان کو کچھ امید جاگے گی جہنمیوں کو کہ جنتی ہم سے حالات معلوم کر رہے ہیں، شاید کوئی ہماری سفارش کرے، یا یہ کہ کچھ اور ہمارے کام آ جائیں، یا اپنی نعمتوں میں سے کچھ ہمیں دیں گے۔ لیکن تب تک فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان اعلان کرے گا۔ اور روایات میں ہے، تفسیروں میں ہے کہ یہ اعلان کرنے والا جب اعلان کرے گا تو قریب اور دور والا دونوں برابر سنیں گے، سب تک یہ آواز پہنچے گی۔ یہ اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، ان کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، بس اب ان کو رحمت کا کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے تو اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہے، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو، کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہر گناہ ظلم ہے لیکن سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ تو اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر، یعنی مشرکوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کون ہے یہ ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے۔ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکیوں سے روکتے تھے، نماز سے روکتے تھے، ایمان سے روکتے تھے، روزے سے روکتے تھے، حج سے روکتے تھے، اور نیکی کے کاموں سے روکتے تھے۔ اور مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ ایک روکنا قولاً ہوتا ہے، ایک روکنا فعلاً ہوتا ہے۔ قولاً بھی آدمی روکتا ہے اور فعلاً بھی آدمی روکتا ہے۔ قولاً روکنا یہ کہ زبان سے کسی کو منع کرے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے تجھے، یا نماز مت پڑھ، اس طریقے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اور فعلاً روکنا یہ ہے کہ خود آدمی عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے، اگر وہ خود نافرمان ہوں گے، نمازیں چھوڑنے والے ہوں گے، روزے چھوڑنے والے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے والے ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی پھر اسی طرح بن رہے ہیں، تو یہ بڑے جو ہیں عملاً چھوٹوں کو روک رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ نوافل گھر کے اندر پڑھنی چاہیے، سنتیں گھر کے اندر پڑھنی چاہیے، گھر سے وضو کر کے آیا کرو، گھر سے وضو کر کے آؤ گے یہ تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نیک کام کرنے کی ترغیب دی ہے، یہ اسی لیے دی ہے تاکہ گھر کا ماحول دیندارانہ بن جائے، اس لیے کہ چھوٹے وہی کرتے ہیں جو بڑوں کو وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر بڑے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو چھوٹے بھی نمازی بن جائیں گے، بڑے گھر میں وضو کر رہے ہوں گے چھوٹے بھی سیکھ جائیں گے، بڑے گھر کے اندر سنتوں پر چلنے کا ماحول بنائیں گے، سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، سنت کے مطابق اٹھیں گے، جیسا وہ ماحول بنائیں گے اس کا اثر چھوٹوں پر ظاہر ہوگا، اور چھوٹے بھی ویسے بنیں گے، اور پھر چھوٹے بھی جب اس طریقے سے عمل کریں گے تو بڑوں کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر بڑوں نے ایسا ماحول نہیں بنایا، خود جو ہے وہ بے نمازی تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اسی طریقے سے اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، دین سے دور تھے، تو ان کو دیکھ کر جو چھوٹے بچے آگے نئی پود جو ہے وہ بھی دین سے دور رہے گی۔ تو جہاں ان کو اپنے ان اعمال کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا، وہیں پر ان کو یہ گناہ بھی ہوگا کہ یہ رکاوٹ بن گئے چھوٹوں کے لیے۔ اس لیے بڑوں کی بڑی ذمہ داری ہے، ان کو نیک بننا چاہیے تاکہ چھوٹے بھی نیک بن جائیں۔ تو روکنا دو اعتبار سے ہے، قولاً بھی ہوتا ہے، فعلاً بھی ہوتا ہے۔ دونوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہم احفظنا الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین میں
کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی دین پر اعتراضات کرتے ہیں، احکامات کو لیتے ہیں اور ان پر اعتراض کرتے ہیں، یہ حکم تو بڑا سخت ہے، یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول کو گویا مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہو، یہ والا حکم جو ہے ذرا سخت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، اگر یہاں ایسا نہیں ایسا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ یہ کہاں ایمان کے اندر رہے، یہ تو ایمان سے خارج ہو گئے جو اس طرح کا اعتراض کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرمانے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ اللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کے منکر تھے، یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، آخرت کے منکر تھے۔ اور آخرت کا انکار وہی ایک قولن ہے ایک فعلن ہے۔ قولن تو یہ ہے کہ سیدھا ہی آدمی زبان سے انکار کر دے، نہیں بس یہی دنیا ہے، جیسے مشرکین کہا کرتے تھے، کافر کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ بس ہم تو یہی دنیا کی زندگی جیتے ہیں، یہی مرتے جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، اس طرح زبان سے انکار کرتے تھے۔ ایک انکار فعلی طور پر ہے، فعلی طور پر انکار یہ ہے کہ زبان سے تو آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور آخرت کا اقرار بھی کرتا ہے، ہاں آخرت ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے آخرت کا۔ اگر آخرت کا یقین ہو، اللہ کی عدالت کا یقین ہو، پھر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، پھر کوئی کسی کا حق کھا سکتا ہے، پھر وہ نماز چھوڑ سکتا ہے، پھر وہ حرام کھا سکتا ہے، وہ سود کھا سکتا ہے، وہ رشوت لے سکتا ہے، نہیں، سارے گناہوں سے وہ بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کل مجھے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، اپنے ایک ایک قول و فعل کا حساب دینا ہوگا، اس لیے وہ یہاں حساب سے چلے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ اور اگر نافرمانیاں کر رہا ہے اور لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں آخرت ہے، تو پھر بات بننے والی نہیں ہے، یہ گویا آخرت کا عملی طور پر منکر ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو 80% مسلمان کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو عملی اعتبار سے آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے لیے کوئی تیاری کر نہیں رہے ہیں، دور ہیں، گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، نیکی کے اعمال کرتے نہیں ہیں، نیکی کے اعمال پھر بھی کسی حد تک جو ہے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، شب قدر ہوگی آ جائیں گے مسجد میں، جمعے کے دن آ جائیں گے، عید کے دن آ جائیں گے، لیکن گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، سود کھاتے رہیں گے، رشوت لیتے رہیں گے، دوسروں کے حقوق مارتے رہیں گے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو 80% لوگ گویا ایسے ہیں مسلمانوں میں جو عملی اعتبار سے آخرت کے منکر ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ یہ پردہ کس چیز کا ہوگا؟ ایک دیوار ہوگی، بہت بڑی دیوار ہوگی، بہت بڑی دیوار ہوگی، جس کا اندازہ یہاں نہیں لگایا جا سکتا ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں۔ اس دیوار کا نام ہے اعراف، وعلی الاعراف رجال، اس اعراف کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے، یعنی اس دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی عدالت لگے گی، اعمال تلیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا بھاری ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ استوت حسناتہ وسیئاتہ، جس کی برائیاں اور اچھائیاں دونوں برابر ہوں گی، دونوں 50-50 یعنی 50-50 ہوں گی، برائیاں بھی اتنی ہی اور اچھائیاں بھی اتنی ہی ہوں گی۔ تو اب نہ تو یہ جنت میں جنت کا جو قانون تھا اس کے مطابق آ رہا ہے، نہ جہنم میں ہی جا رہا ہے، تو یہ بیچ میں ہوگا اعراف میں۔ تو کچھ دیر یہ اعراف میں رہیں گے، کتنی دیر تک رہیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے، کچھ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، یہ جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ عرصہ ان کو اعراف پر جنت سے باہر ہی رہنا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ میں نے ایک تفسیر آپ کے سامنے بیان کی، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور بھی تفسیریں ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زمانہ فطرت میں آئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک پیغمبر آیا،
اس پیغمبر نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، پیغمبر کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کے بعد دوسرا پیغمبر نہیں آیا، تو ان دونوں پیغمبروں کے بیچ کا جو عرصہ ہے یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ اس زمانہ فترت کے جو لوگ ہیں تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ ہوں گے اعراف پر، اور بعد میں پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ اسی طریقے سے ایک تفسیر یہ بھی ہے، اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نیکیاں تو بہت کی ہیں لیکن ان کے اوپر کسی کا قرضہ تھا، وہ قرضہ انہوں نے ادا نہیں کیا، تو یہ اعراف پر رہیں گے جب تک صاحب حق اپنا حق ان کو معاف نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، تب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نیک ہیں، نیکیاں انہوں نے کی ہیں لیکن کسی کا قرضہ لیا تھا وہ ادا ہی نہیں کیا، یا اسی طریقے سے حقوق مارنے والے ہوں گے، مثال کے طور پر والدین کے نافرمان ہیں، بہت نیک ہیں، نیکی کے کام کرتے رہے لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کو ناراض رکھا، تو یہ اعراف کے اوپر ہوں گے۔ جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے تب تک یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، یہ بھی تفسیر ہے۔ تو علی الاعراف رجال، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو ان میں سے ہر ایک کو پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے یا ان کی علامتوں سے ہر ایک کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ مطلب یہ جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، کیونکہ جنتیوں کے چہرے اس دن بالکل چمک رہے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ، اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، وتسود وجوہ، یعنی کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، تو چہروں سے ہی پہچان جائیں گے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ تو ہر ایک کو یہ پہچان رہے ہوں گے ان کی علامتوں سے یا ان کی پیشانیوں سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعراف والے ہیں یہ جنتیوں کی طرف نظر ڈالیں گے، اور جب جنتیوں کو دیکھیں گے یہ کہ جنت کے اندر وہ مزے کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں فوراً ان کی چاہت پوری کی جاتی ہے۔ ایک بڑا درخت ہوتا ہے، حدیث میں ایک بہت بڑا درخت ہوگا، اس درخت کی بالکل اوپر والی چوٹی پہ پھل لگا ہوا ہوگا، جنتی کے دل میں آئے گا کتنا اچھا پھل ہے، کھانے کو جی چاہتا ہے، ادھر اس کا جی چاہے گا، ادھر وہ ٹہنی جھک کر اس کے منہ کے سامنے آ جائے گی اور یہ پھل کو توڑے گا آسانی کے ساتھ اور اس کو کھائے گا، ٹہنی پھر واپس چلی جائے گی۔ فضا کے اندر ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، جنتی کے دل میں آئے گا کتنا اچھا پرندہ ہے، اس کو تو کھانے کو جی چاہتا ہے، فوراً اسی وقت وہ پرندہ بھنا ہوا ایک طباق کے اندر رکھ کر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کے سامنے آ جائے گا، یہ کھائے گا، اس کے بعد پھر واپس چلا جائے گا۔ تو جو وہاں پر یہ چاہیں گے ویسا ہی ہو رہا ہوگا، تو جنتیوں کو یہ دیکھیں گے کہ یہ مزے کر رہے ہیں تو آواز لگا کر کہیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور یہ اعراف والے جنت والوں کو آواز لگائیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ جنتیوں کو فرشتوں کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا، اور سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی انہیں سلام پیش کیا جائے گا، اور یہ اعراف والے بھی ان کو سلام پیش کریں گے اور کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم ہمیشہ سلامت رہو۔ لم يدخلوها، اللہ فرماتے یعنی یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، یہ جنت سے باہر ہی اس دیوار کے اوپر ہوں گے، وہم یطمعون، اور یہ طمع کرتے ہوں گے، لالچ کرتے ہوں گے، امید کرتے ہوں گے کہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب دوسری طرف جہنم والے ہیں، یہ جہنم والوں کی طرف دیکھنے کو پسند ہی نہیں کریں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہوں کو پھیر دیا جائے گا، یعنی چاہیں گے نہیں تو پھیر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے ان کی نگاہوں کو کہ ذرا جہنم والوں کو بھی دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، تو وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہوں کو پھیر دیا جائے گا تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنم والوں کی جانب، قَالُوا، تو یہ کہیں گے، جیسے جہنم والوں کو دیکھیں گے وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہیں، کبھی آگ میں کبھی پانی میں چکر لگا رہے ہیں،
یطوفون بینہ و بین حمیم آن، یعنی وہ کھولتے ہوئے گرم پانی کے اندر اور آگ کے اندر وہ چکر لگا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، یہ سارے مناظر وہ دیکھیں گے تو فوراً اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہیں گے اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا، ہمیں نہ کر دینا مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ہمیں نہیں بھیجنا، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا بلکہ ہم جنت کے امیدوار ہیں۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ جنت میں ان کو بھیج دے گا۔ کتنا عرصہ یہ اعراف پر رہیں گے؟ بہت لمبے عرصے تک یہ رہیں گے۔ جب ان کی سزا گویا پوری ہو جائے گی وہاں پر، جنت سے باہر رہنا یہ بھی تو ایک سزا ہے، جنت سے باہر رہنا یہ بھی ایک سزا ہے۔ ایک باغ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ وہاں مزے کر رہے ہیں اور آپ باہر انتظار میں کھڑے ہیں، تو یہ انتظار کی گھڑیاں بہت سخت ہوتی ہیں، تو یہ جو ان کو انتظار ہوگا جنت میں داخل ہونے کا، یہ بھی ان کو ایک قسم کی سزا ہوگی۔ اس سزا کو بھگتنے کے بعد اب ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن ابھی یہ اسی دیوار کے اوپر ہے، اعراف پر ہے، اس کے بعد پھر یہ اعراف والے جہنمیوں کو دیکھ کر اور ان کو پہچان جائیں گے، اور پہچاننے کے بعد ان کے ساتھ کچھ مکالمات کریں گے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ